السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اسلامیات کا لیکچر نمبر 19 ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے حدیث نمبر 14۔ آج ہم حدیث نمبر 14 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ حدیث نمبر 14 ہے جی، اذا جب اقیمت الصلاۃ کھڑی ہو جائے نماز، قائم کر دی جائے نماز، فلا پسنا تأتوہا تم آؤ اس کے لیے، فلا پسنا تأتوہا تم آؤ اس کے لیے، تسعونا دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے، وآتوہا اور آؤ اس کے لیے، تمشونا چلتے ہوئے یعنی باوقار طریقے سے چلتے ہوئے، علیکم السکینۃ اور تم پر ہے سکینۃ وقار یعنی باوقار طریقے سے چلتے ہوئے آؤ، فما پس جو ادرک تم پالو یعنی جتنی نماز تمہیں مل جائے، فصلو پس ادا کرو، وما اور جو فاتکم چلی جائے تم سے، فاتمو تو پس اس کو پورا کر لو۔ کلیئر؟ با محاورہ ترجمہ کیا ہے جی؟ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ ٹھیک ہے؟ باوقار طریقے سے چلتے ہوئے آنے کا مطلب کیا ہے کہ نمازیوں کو اگر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیر ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ باوقار طریقے سے نہیں چلتے ہوئے آئیں، دوڑتے ہوئے نہ آئیں۔ ایسا نہ لگے کہ جو ہے وہ منڈی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، یا جیسے کوئی چیز مل رہی ہے مفت میں مل رہی ہے اور لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہلچل مچا کر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ جب نماز کے لیے جا رہے ہوں تو اپنے قدم تیز رکھ سکتے ہیں، لیکن دوڑتے ہوئے نہیں جانا۔ کوشش کریں کہ جب اذان ہو جائے تو فوری طور پر نماز کی طرف اپنی توجہ رکھیں، اور باجماعت نماز کی تیاری کے لیے جماعت کے ٹائم سے پہلے جا کر جو ہے نا وہ پہنچ جائیں، وہاں پر مسجد میں پہنچ جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو دوڑ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ باوقار طریقے سے جانا چاہیے، اور جا کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو امام جہاں پر بھی ہوں انہی کے ساتھ نماز شروع کر لیں، اور جتنی نماز آپ نے یعنی آپ کو 3 رکعت میں سے اگر 2 مل گئی ہیں تو آپ 2 جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور تیسری رکعت میں جب امام سلام پھیرے تو آپ سلام نہ پھیریں، بلکہ اپنی نماز جو 1 رکعت رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیں۔ کلیئر؟ آپ کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی شامل کر لی جائے گی۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس حدیث مبارکہ میں باجماعت نماز ادا کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، البقرہ کی آیت نمبر 43۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کس طرح ہوگا؟ کہ جب باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، النساء کی آیت نمبر 103۔ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز باجماعت کا اجر کیا ہے جی؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز کو قائم کرنا، دین کو قائم کرنا۔ نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کو اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل فرمایا ہے۔ یعنی گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 1 درجہ، اور باجماعت نماز ادا کریں گے تو 27 درجے فضیلت ہوگی اس نماز کی۔ کلیئر؟ باجماعت نماز کے آداب کیا ہیں جی؟ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ ہم اپنے کام میں مگن اور مست رہتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم بھاگم بھاگ اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ دوڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے؟ اور نماز تکبیر اولیٰ میں شریک ہو جائیں۔ تکبیر اولیٰ کون سی یہاں پر بیان کی گئی ہے؟ تکبیر اولیٰ سے مراد پہلی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کر نمازی اپنی نماز شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جب بالکل سٹارٹ میں نیت کر کے انسان اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ دوڑنے سے گرنے کا بھی ڈر، گر کر چوٹ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ دوڑنے سے پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کی طرف دوسرے نمازی متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کے خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ خشوع و خضوع یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں مزہ جو ہے اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے ساتھ جب عبادت کی جائے گی تو عبادت میں مزہ آئے گا، اور اس مزے کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث بالا میں
حکم دیا گیا ہے، حدیث بالا یعنی اوپر بیان کی گئی حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ، جو نماز پا لو اسے ادا کرو، جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ کلیئر؟ یعنی امام تو سلام پھیر دے لیکن آپ اپنی رکعتیں پوری کر لیں۔ آداب مسجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں بھاگنا عجیب لگتا ہے اور دینی وقار کے بھی خلاف ہے، ایسا ہی ہے، حقیقت ہے یہ بات۔ اس سے دین کے دشمنوں کو اعتراض کرنے اور ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اللہ کے گھر کے آداب اور انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہوا جائے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ اگر تم نے ایک رکعت یا اس کا کچھ حصہ بھی پا لیا تو گویا تم نے جماعت کی نماز پا لی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کوشش یہ نہ کریں کہ ہم تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں گے تو ہی ہماری باجماعت نماز ہوگی، نہیں، بلکہ اگر ایک حصہ بھی پا لیا تو بھی آپ کی جماعت کے ساتھ ہی نماز شامل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ تیسری حدیث کون سی ہے جی؟ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ مسجد میں دوڑنے یا دنیاوی باتیں کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ ادب اور سلیقہ شعاری کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 14 یہاں پر مکمل ہوئی۔ ہمارے اس ویک کی تینوں احادیث جو ہیں وہ جمعہ کے بارے میں تھی، نماز جمعہ کے بارے میں تھی۔ آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور بوائز خاص طور پر ان احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹیک کیئر۔